اہم خبر کے ساتھ ہی پنجاب اور وفاق میں حکومت سازی کا معاملہ نون لیگ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم جے یو آئی فے کے مابین سیاسی اتحاد پر اتفاق مرکز کے لیے پاور شیئرنگ کا 2 نکاتی فارمولہ تیار کر لیا گیا ہے 3 سال اور 2 سال کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے اتحاد کے بعد زیادہ سیٹوں والی پارٹی کا وزیر اعظم 3 سال کے لیے ہوگا جبکہ دوسرے مرحلے میں 2 سال کے لیے دوسری پارٹی کا وزیر اعظم ہوگا پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے مریم نواز کی حمایت کی یقین دہانی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں پہلی یا دوسری مدت کے فارمولے پر غور کیا جائے گا دیگر پارٹیوں کے رہنماؤں سے ملاقاتوں میں مدت کے لیے کسی ایک فارمولے پر حتمی فیصلہ ہوگا یہاں پر آپ کو آگاہ کرے ہے پنجاب اور وفاق میں حکومت سازی کا معاملہ ہے نون لیگ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم جے یو آئی فے کے مابین سیاسی اتفاق ہوا ہے اس پر اور مرکز کے لیے پاور شیئرنگ کا 2 نکاتی فارمولہ تیار کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ 3 سال اور 2 سال کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے 3 سال کے لیے وزیر اعظم ایک پارٹی سے ہوگا جبکہ دوسرے مرحلے میں 2 سال کے لیے دوسری پارٹی سے وزیر اعظم کا انتخاب کیا جائے گا پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے مریم نواز کی حمایت کی یقین دہانی کروا دی ریٹس کے لیے بتائیے گا کیا کہیں گے آپ اس پر رضا ملک آپ اگر ہمیں سن پا رہے ہیں تو اپڈیٹ کیجیے گا ہمیں بالکل دیکھیں جو ہے اب حکومت سازی کی طرف بڑھ رہی ہیں سیاسی جماعتیں اور اس حوالے سے جو پاور شیئرنگ کا فارمولہ ہے اس پر جو ہے کچھ بنیادی اتفاق ہو چکا ہے اور اس کو مزید طے کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ تمام پارٹیاں اپنی اپنی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹیز کے اجلاس ہیں اس معاملے کو لے جائیں گی بنیادی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون ایم کیو ایم اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ جو ہے بنیادی طور پر یہ طے کر چکے ہیں کہ جو ہے وہ مل کر جو ہے حکومت سازی کی جائے گی اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر جو ہے بنیادی پاور شیئرنگ کا جو فارمولہ ہے وہ یہ طے کیا گیا ہے کہ 3 سال جو ہے وہ پارٹی وزیر اعظم کا عہدہ لے گی جس کی سیٹیں جو ہے وہ زیادہ ہیں اور اس کے بعد 2 سال کے لیے جو ہے وہ دوسری پارٹی جو آئے گی اس طرح سے جو ہے بنیادی طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کا جو وزیر اعظم ہے وہ پہلے 3 سال کے حوالے سے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو پرائم منسٹر ہے وہ اگلے 2 سال کے حوالے سے جو ہے یہ ایک فارمولہ جو ہے یہ طے کیا گیا ہے لیکن تاہم اس کی جو حتمی حیثیت ہے اسی کا سامنے آئے گی جب پاکستان پیپلز پارٹی اپنے معاملات جو ہے وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں اس کے حوالے سے کوئی مزید فیصلہ کر لے گی ذرائع یہ بتا رہے تھے کہ دونوں پارٹیوں نے اس حوالے سے ان کے درمیان ایک واضح صورتحال موجود تھی کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ کابینہ میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں تھی کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم ہوں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون کی کابینہ کا حصہ نہیں ہوگی اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہوگا تو نون کی جو ہے اراکین جو ہے وہ اس کابینہ میں شامل نہیں ہوں گے جس کے بعد سے اس حوالے سے مزید پیش رفت ہو رہی تھی اور اس پیش رفت کے حوالے سے جو ہے وہ یہی جائزہ لیا گیا کہ ایک فارمولہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے جس میں 3 سال اور 2 سال کے حوالے سے جو ہے وہ بنیادی طور پر معاملات طے کیے گئے ہیں اس حوالے سے 3 سال کے لیے وہی اسی پارٹی کا جو ہے وہ پرائم منسٹر منتخب ہوگا جس کے پاس قومی اسمبلی کی نشستیں زیادہ ہیں جبکہ اسی طریقے سے جو ہے جو اگلے 2 سال ہیں وہ یقینی طور پر جو پاکستان پیپلز پارٹی جس کی نشستیں کم ہیں قدرے کم ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی نسبت تو اس حوالے سے ان کا وزیر اعظم ہوگا جبکہ اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ایک جو ہے وہ واضح یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ محترمہ مریم نواز جو ہیں اگر وہ صورتحال میں چیف منسٹر کی امیدوار ہوں گی تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھرپور ان کے حوالے سے ان کی معاونت کرے گی اس حوالے سے جو ہے وہ ایم کیو ایم اور مولانا فضل الرحمان گروپ کی طرف سے بھی بھرپور طریقے سے جو ہے وہ معاونت کا سلسلہ جاری ہے اور حکومت سازی کی طرف جو ہے وہ پیش رفت کی جا رہی ہے جی رضا ملک بتائیے گا کہ یہ جو پاور شیئرنگ کا فیصلہ سامنے آیا ہے عوام کے لیے کیسا ثابت ہوگا جو ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو ملک کی صورتحال ہے معاشی طور پر جو مسائل ہیں اس کا سامنا ہے اور الیکشن کے بعد سے جو سٹاک ایکسچینج ہے اس میں بھی جو ہے وہ مندی کا رجحان جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے اس حوالے سے یقینی طور پر معیشت کو مضبوط کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلے درکار ہوں گے اور اس حوالے سے تو صورتحال بہتر ہے کہ تمام پارٹیز جو ہیں وہ
اگر ایک متفقہ وزیر اعظم لے آئیں گے اور اس کو باقاعدہ طور پر جو ہے ایک اختیار ہوگا اور اس کے پاس صورتحال کو بہتر کرنے کے حوالے سے ملک کی جو قومی پالیسیاں ہیں ان کو لے کر آگے بڑھنے کے حوالے سے، تو یقینی طور پہ جو ہے اس کے ایک مثبت اثرات جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. معیشت بہتر ہوگی، روزگار بہتر ہوگا، اور جو انتخابی وعدے کیے گئے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے ان کو بہتر طور پر جو ہے وہ سامنے لایا جا سکے گا. جی ابھی ساتھ ہی بتائیے گا کہ دیگر پارٹیز کے رہنما جو ہیں وہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، تو یہ جو 2 نکاتی فارمولہ تیار کیا گیا ہے رائے کے مطابق بتایا جا رہا ہے، اس پر کب تک عمل ہوگا، کب تک یہ حتمی فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا جائے گا؟ جی دیکھیں، یہ اس حوالے سے جو ہے جیسے ہی مسلم لیگ نواز کے سربراہ ہیں میاں محمد نواز شریف، ان کی طرف سے جو ہے قائدین کی طرف سے ایک جو سپیچ کی گئی تھی تو اس پہ انہوں نے ہدایت کی تھی، جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں شہباز شریف، ان کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ تمام جو ہم خیال جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے حوالے سے وہ رابطہ کریں، پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطہ کریں، MQM سے رابطہ کریں. اس حوالے سے جو ہے اور جو سلسلے تھے ملاقاتوں کے وہ شروع ہو گئے تھے، ان کے درمیان باہمی رابطے تھے. MQM کے وفد نے بھی لاہور میں ملاقات کی، اسی طریقے سے آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بھی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے جو ہے وہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا. اور اب یہ فارمولہ جو طے کیا گیا ہے، یقینی طور پہ اس حوالے سے تمام جو ہے وہ گروپس جو ہیں وہ اپنی پارٹی میں اس پاور شیئرنگ کے حوالے سے بھی جو ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں اس مدعے کو، اس معاملے کو جو ایک یکجہتی ہونے جا رہی ہے اس حوالے سے اس کو لے جا کر اس مدت کے حوالے سے جو ہے فیصلہ کیا جائے گا کہ 3 سال اور 2 سال کا جو پاور شیئرنگ کا جو فارمولہ بنایا گیا ہے، اس کی توثیق جو ہے وہ تمام پارٹیاں اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس سے لے گی. اور اس حوالے سے جو CEC کا اجلاس ہے وہ طلب کیا گیا ہے، اس کو بلایا گیا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس فیصلے کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی پارٹی میں فیصلہ کرے گی کہ اس کو اس حوالے سے کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے، 3 سال کے حوالے سے آگے بڑھنا ہے یا 2 سال کے حوالے سے آگے بڑھنا ہے. تو اس کے بعد سے جو ہے یہ معاملات اسی طریقے سے طے پائیں گے. جی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. رضا ملک اپڈیٹ کرے تھے آپ ہمیں. پنجاب اور وفاق میں حکومت سازی کا معاملہ ہے. نون لیگ، پیپلز پارٹی، MQM، JUI، کے مابین سیاسی اتحاد پر اتفاق ہوا ہے. مرکز کے لیے پاور شیئرنگ کا 2 نکاتی فارمولہ تیار کیا گیا ہے. 3 سال اور 2 سال کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے. اتحاد کے بعد زیادہ سیٹوں والی پارٹی کا وزیر اعظم 3 سال کے لیے ہوگا. دوسرے مرحلے میں 2 سال کے لیے دوسری پارٹی کا وزیر اعظم ہوگا. پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے مریم نواز کی حمایت کی یقین دہانی. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں پہلی یا دوسری مدت کے فارمولے پر غور کیا جائے گا. دیگر پارٹیوں کے رہنماؤں سے ملاقاتوں میں مدت کے لیے کسی ایک فارمولے پر حتمی فیصلہ کیا جائے گا. یہاں پر آپ کو آگاہ کرنے ہیں، اہم خبر ہے پنجاب اور وفاق میں حکومت سازی کا یہ معاملہ ہے. نون لیگ، پیپلز پارٹی، MQM، JUI کے مابین سیاسی اتحاد پر اتفاق ہوگا. مرکز کے لیے پاور شیئرنگ کا 2 نکاتی فارمولہ تیار کیا گیا ہے. نو مئی جیسے واقعے آنے کی کوشش کی گئی تو سخت رد عمل ہوگا. محسن نقوی کی جانب سے کہا گیا ہے. انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے ایسے واقعات ہو. نمٹنے کی بھرپور پریکٹس ہے. الیکشن کمیشن پروسیس پر شکایات کے لیے قانونی حق استعمال کرے. عوام سے اپیل ہے ایسے واقعات سے بچیں. 9 مئی جیسے واقعات ملک افورڈ کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کی اجازت دیں گے. عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ گمراہ کرنے والوں سے بچے. پورا من احتجاج حق ہے، کوئی نہیں روکے گا. مئی اور 9 مئی کی طرح کام کریں تو اس کا بندوبست 4 گنا زیادہ ہوگا. آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کر رہے ہیں. بتایا جا رہا ہے، اطلاعات ہے کہ 9 مئی جیسے واقعات دہرانے کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے. الیکشن خیر سے ہو چکے، سیاسی طریقے سے احتجاج حق ہے. اور مزید انہوں نے کہا کہ الیکشن بارے میں اعتراض ہے تو الیکشن کمیشن سے رجوع کرے. میرا ووٹ ماڈل ٹاؤن کی بجائے رواز گارڈن تھا اور الیکشن کمیشن کو لکھ رہا ہوں. نیٹ یا موبائل بند کرنا فیڈرل حکومت کا فیصلہ ہے. پولیس اور حکومت پر اعتراض ہے تو الیکشن کمیشن سے رجوع کریں. پاکستان کو ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لیے مستحکم اور پائیدار حکومت چاہیے. دعا ہے ملک روز بروز ترقی کرے اور آگے بڑھتا چلا جائے. آنے والے وزیر اعلیٰ کے لیے نئے خواہشات اور دعائیں ہیں.
سارے افسروں نے میرے ساتھ فارم کیا ہے اور پرفارم کیا ہے. کامیابی کا کریڈٹ ٹیم کو جاتا ہے. بیوروکریسی نے مہینوں اور سالوں کا کام ہفتوں میں کر دکھایا ہے. محسن نقوی کی جانب سے مزید کہا گیا کہ نئے ویئر ہاؤس بننے سے 3 سے 4 ارب روپے بچ جائیں گے. خطرناک بات یہ ہے اور یہ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پچھلے 2 دن میں ہمارے پاس سالڈ ایویڈنس ہے کہ چند لوگ پورا پلان کر رہے ہیں کہ 9 مئی طرح کا ایک انسیڈنٹ ریپیٹ کیا جائے. اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں اگر کسی نے بھی کوئی اس طرح کی چیز کرنے کی کوشش بھی کی تو 9 مئی کا ریئیکشن تو تھوڑا تھا، اس کا کئی گنا زیادہ ریئیکشن ہوگا. 1-2 جگہ سے ہماری ایجنسیز نے چیزیں پک کی ہیں جہاں پہ باقاعدہ اسی طرح کی گفتگو ہو رہی ہے کہ ہم اس جگہ پہ یہ کریں اور یہ کریں. میں اس لیے ایڈوانس بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایسے کوئی واقعات دوبارہ ہوں، اور نبڑنے کی تو اب پریکٹس پولیس کو بھی ہے، سب کو ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے قوم اور ڈیوائڈ ہو. آپ کے پاس ایک پروسیس ہے، آپ ضرور کریں، جو آپ کا قانونی رائٹ ہے وہ ضرور استعمال کریں، لیکن کسی بھی صورت میں کوئی طریقہ نہیں ہوگا کہ کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ریپیٹ ہو جائے. تو میں ان لوگوں کو وارن بھی کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ جو لوگ بھی یہ کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی جو انفارمیشن اور سارا کچھ ہے وہ وچ پرووز ہے، تو وہ کوئی ایسی ہوائی چیز نہیں ہے. تو ان سب لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس طرح کی چیز کے اوپر واپس نہ آئیں. نہ ہمارا ملک یہ افورڈ کر سکتا ہے اور نہ ہم اس چیز کی اجازت دیں گے. پرامن احتجاج ہر ایک کا رائٹ ہے، بالکل کریں، کوئی نہیں روکے گا. لیکن اگر کسی کے ذہن میں کوئی چیز ہے کہ ہم دوبارہ کوئی 9 مئی ٹائپ چیز کریں گے تو اس کا بندوبست میں بتا رہا ہوں اس سے 4 گنا زیادہ ہوگا. نہیں، میں نے نہیں کہا کوئی میں نے وزیر اعلیٰ ہوتا ہے. آگے بڑھیں گے. آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کرنے ہیں. محسن نقوی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نئے ویئر ہاؤس بننے سے 3 سے 4 ارب روپے بچ جائیں گے. چلڈرن میو اور دیگر ہسپتالوں میں آتش زدگی کے متعدد واقعات پیش آئے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ اطلاعات کے مطابق 9 مئی جیسے واقعات دہرانے کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے. الیکشن خیر سے ہو چکے ہیں. سیاسی طریقے سے احتجاج سب کا حق ہے. الیکشن بارے میں اعتراض ہے تو الیکشن کمیشن سے رجوع کرے. میرا ووٹ ماڈل ٹاؤن کی بجائے ریواز گارڈن میں تھا اور میں الیکشن کمیشن کو لکھ رہا ہوں. نیٹیا موبائل بند کرنا فیڈرل حکومت کا فیصلہ ہے. یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی جانب سے گفتگو ہوئی. انہوں نے گفتگو میں کہا کہ 9 مئی جیسے واقعات دہرانے کی کوشش کی گئی ہے، سخت اس پر رد عمل ہوگا. ہم نہیں چاہتے ایسے واقعات ہوں. نمٹنے کی بھرپور پریکٹس ہے اور الیکشن کمیشن پروسیس پر شکایات کے لیے قانونی حق استعمال کرے. مزید انہوں نے کہا کہ عوام سے اپیل ہے ایسے واقعات سے بچیں. 9 مئی جیسے واقعات ملک افورڈ نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کی اجازت دیں گے. عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ گمراہ کرنے والوں سے بچے. پرامن احتجاج سب کا حق ہے، کوئی نہیں روکے گا. 9 مئی کی طرح کام کریں گے تو اس کا بندوبست 4 گنا زیادہ ہوگا. اطلاعات ہیں کہ 9 مئی جیسے واقعات دہرانے کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے. الیکشن خیر سے ہو چکے ہیں. سیاسی طریقے سے احتجاج سب کا حق ہے. الیکشن بارے میں اعتراض ہے تو الیکشن کمیشن سے رجوع کیا جائے. میرا ووٹ ماڈل ٹاؤن کی بجائے ریواز گارڈن میں تھا. رحیمہ خان میں نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی کا دورہ متوقع ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب شام 5:30 بجے شیخزاد ہسپتال پہنچیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی آؤٹ ڈور کا افتتاح کریں گے اور رحیمہ خان میں 37 کروڑ روپے کی لاگت سے شیخزاد ہسپتال کی ریویمپنگ کی گئی ہے. محسن نقوی ملتان میں اپگریڈیشن اور اپگریڈڈ نشتر 1 ہسپتال کا افتتاح کریں گے. وزیر اعلیٰ قلعہ کوہنہ قاسم باغ کی تزئین و آرائش اور بحالی کے پروجیکٹ کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے. محسن نقوی رحیمہ خان میں شیخ زاید ہسپتال کی اپگریڈیشن پروجیکٹ کا افتتاح کریں گے. یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا دورہ متوقع ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب شام 5:30 بجے شیخ زاید ہسپتال پہنچیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی آؤٹ ڈور کا افتتاح کریں گے. 37 کروڑ روپے کی لاگت سے شیخ زاید ہسپتال کی ریویمپنگ کی گئی ہے. محسن نقوی ملتان میں اپ گریڈڈ نشتر 1 ہسپتال کا افتتاح کریں گے. وزیر اعلیٰ قلعہ کوہنہ قاسم باغ کی تزئین و آرائش
رہائش اور بحالی کے پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اس پر ہمیں بیورو چیف رضا ملک نے جوائن کیا ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے بتائیے گا ہمیں۔ بہاولپور غازی خان اور رحیم یار خان، اور آج بھی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہے وہ پر نکال آ رہے ہیں جہاں وہ افتتاح کریں گے منصوبے کا۔ اس کے بعد کئی بنیاد رکھیں گے قلعہ کونا قاسم باغ کی تزئین و آرائش کا اور تعمیر و مرمت کے مسئلے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پہنچے گی شام 5:30 بجے جو ہے وہ رحیم یار خان پہنچے گی، اور ہسپتال میں جو ہسپتال ہے اس منصوبے پر خرچ کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ اس منصوبے کا جو ہے وہ افتتاح کریں گے، وہ OPD کو مکمل کرتا ہے اور تمام وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی ہے آج اس منصوبے کا۔ جی رضا ملک، بہت شکریہ آپ کی اطلاعات کے لیے۔ یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا دورہ متوقع ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شام 5:30 بجے شیخ زاید ہسپتال پہنچیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی آؤٹ ڈور کا افتتاح کریں گے۔ 37 کروڑ روپے کی لاگت سے شیخ زاید ہسپتال کی ریویمپنگ کی گئی ہے۔ محسن نقوی ملتان میں اپ گریڈڈ نشتر 1 ہسپتال کا افتتاح بھی کریں گے۔ الیکشن ہوتے ہی سامان کی واپسی شروع ہو چکی ہے۔ رحمانہ خان میں RO کے آفس سے سامان بہاولپور بھجوایا جا رہا ہے۔ NA 169, 170, 171 سے سامان کل بھجوا دیا گیا تھا، جبکہ NA 172, 73 اور 174 کا سامان آج روانہ ہو رہا ہے۔ عاصم صدیق ہمیں اس پر اپڈیٹ کریں گے۔ الیکشن 2024 کے انعقاد کے بعد الیکشن سامان کی ترسیل کا کام شروع کر دیا گیا اور اس کو واپس بھجوایا جا رہا ہے۔ ADC چیف شاہد ملک ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ملک صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ کون کون سا سامان بھجوا رہے ہیں اور کہاں پہ بھجوایا جا رہا ہے؟ جی بالکل، الیکشن پروسیس بڑے خوبصورت انداز میں مکمل ہونے کے بعد جیسے ہدایات ہیں گورنمنٹ کی، الیکشن کمیشن کی، جتنا بھی الیکشن میٹیریل ہے جس میں تمام بیلٹ پیپرز ہیں، بیگز ہیں اور باقی اسٹیشنری اور پیکنگ کا جو جتنا بھی سامان ہے وہ سارا کا سارا یہاں سے بہاولپور اسٹرانگ روم میں شفٹ کیا جا رہا ہے، اور ان ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر رحیم یار خان ڈپٹی کمشنر صاحب انہوں نے بھی ہدایات جاری کر دی ہیں، جس کے لیے ہم نے انتظامات مکمل کرا۔ پولیس کی انڈر سپرویژن ہم یہ سارا کا سارا سامان بہاولپور ڈسپیچ کرا رہے ہیں۔ لیکن تمام فل پروف سیکورٹی کے تحت یہ تمام سامان اس میں الیکشن کے انعقاد ہیں، بیلٹ پیپرز ہیں اور تمام سامان ہے، وہ سامان اسٹرانگ روم بہاولپور بھجوایا جا رہا ہے۔ جی عاصم، بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے۔